امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اتنا بڑا جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اس پورے واقعے کی مکمل ترجمانی حضور غریب نواز سرکار کے اس ایک مصرے سے ہوتی ہے کہ سرداد ناداد دست در دست یزید، آپ نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہی در حقیقت امام علی مقام علیہ السلام کی عظمت تھی۔ اس میں ہمارے لیے کئی عبرتیں، کئی نصیحتیں ہیں۔ اس میں ایک عبرت، ایک نصیحت، سب سے بڑی عبرت، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اماموں کے تذکرے ہوتے ہیں، بزرگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بولنے سننے میں آتی رہتی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے حقیقت یہی ہے، آج مرے کل دوسرا دن، ہر کوئی عنقریب وہ دن دیکھنے والا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دنیا کو قطعی طور پر قابل اعتبار نہ گردانا، کیونکہ دنیا کی زندگی برف کی طرح گھل کے، سائے کی طرح ڈھل کے، نمک کی طرح پگھل کے ختم ہو جانے والی ہے۔ لہذا اس میں سب سے بڑی عبرت، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ آخرت میں اس کو آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جائے۔ اگر امام علیہ السلام عظیمت کا راستہ اختیار نہ فرماتے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی زندگی کے روز و شب بسر ہوتے، لیکن آپ نے ٹھوکر ماری ایسی بے مقصد زندگی کو، اور شہادت عظمیٰ کا تاج پہن کر آپ شہید اعظم کے منصب پہ فائز ہو کر دنیا کو دکھایا، پریکٹیکلی عملی طور پر دکھایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے تمام معاملات عنقریب ختم ہونے والے ہیں، حقیقی زندگی آخرتی کی زندگی ہے۔ اور امام علیہ السلام کے اس ڈیسیشن میں، امام علیہ السلام کے اس اقدام میں یہ عبرت، یہ نصیحت بھی پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد فرمائی، اور امام علیہ السلام کے اس عمل میں اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ باطل کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کیا جائے، اور حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو ہمیشہ باقی رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی اس شہادت میں اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے جب کسی بات کا آدمی فیصلہ لے لے تو پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا قطعی طور پر اس کی توجہ اس کی پرواہ نہ کرے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یہی کیا، آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا تو لے لیا، چاہے کچھ ہو جائے، پھر آپ کی استقامت میں بال کے برابر فرق نہیں آیا۔ اور ان سب عبرتوں نصیحتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی عبرت کی نصیحت کی بات اس واقعے میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے خوف کیا جائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ میٹھی باتیں زبان سے کوئی بھی بول دے سکتا ہے، لیکن عملی طور پر اس بات کو امام علی مقام علیہ السلام نے ثابت کر دکھایا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔